رؤف حسن صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. رؤف بھائی ایک ظاہر ہے ایک بڑی ناقابل رشک قسم کی صورت حال سے ہم گزر رہے ہیں, معیشت ہو سیاست ہو, مگر یہ بڑا معاملہ نازک بھی ہے اور سب چاہ رہے ہیں کہ یہ حل ہو جائے اور جو خطرات اور جو آپ کو تشویش ہے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ بھی نہ رہے. تو کیا کوئی بریک تھرو ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو اس ضمن میں؟ تھینک یو قاضی صاحب, سچ اے پلیزر بینگ آن یور پروگرام. دیکھیے 4 دن پہلے ہماری کور کمیٹی پولیٹیکل کمیٹی کی 2 میٹنگز ہوئی تھی, ون آفٹر دی ادر, اور اس میں ہم نے کہا تھا جی کہ عمران خان صاحب کی معرفت سے انتہائی تشویشناک خبریں جو ہیں ان کی صحت کے بارے میں اور ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ روا رکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں بہت سیریس قسم کی خبریں گردش کر رہی تھی. تو ہم نے احکام بالا سے ریکویسٹ کی تھی کہ جی ہمارے 1 یا 2 لوگوں کی ان سے ملاقات کروائی جائے تاکہ یہ جو خبریں ہیں ان کے بارے میں حقائق جو ہے وہ ہمیں پتہ چل سکیں. اور ہم نے ان کو 4 دن کا وقفہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ ان 4 دنوں میں ہماری ملاقات کروا دیتے ہیں تو ٹھیک, ادروائز ہم 15 تاریخ کو پروٹیسٹ کریں گے ٹی چوک کے اوپر. اب وہ 15 تاریخ کل آ چکی ہوئی ہے اور ان 4 دنوں میں حکومت جو ابھی تک ایز یو اینڈ آئی ٹاک ابھی تک ان کی طرف سے کوئی کنفرمڈ ہمارے پاس خبر نہیں ہے کہ ملاقات وہ کروا رہے ہیں یا نہیں کروا رہے. ہماری طرف سے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, ان ٹچ ہیں, اور انکار نہیں کیا جا رہا لیکن ہاں بھی نہیں کی جا رہی. سو ہمیں نہیں پتا کہ آج لیٹر ان دا ڈے ٹو ڈے کیا ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اگر تو ملاقات ہو جاتی ہے قاضی صاحب اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے, ہمارے ڈاکٹر صاحب اور شاید پارٹی کے 1 یا 2 آدمی اور جا کے ان سے مل لیتے ہیں, اور جو تشویش ہے گردش کر رہی اس وقت پارٹی کے رینک اینڈ فائل میں وہ دور ہو جاتی ہے, تو کل کا احتجاج بھی آٹومیٹکلی کینسل ہو جائے گا. لیکن اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پارٹی کے فیصلے کے مطابق وہ احتجاج جو ہے بہت بڑی ایکٹیویٹیز کا آغاز ہو چکا ہے, ایس سی او کانفرنس جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے, تو اس موقع پر پروٹیسٹ ضروری ہے کیا, اور حکومت چاہ رہی ہے کہ پروٹیسٹ اگر کرنا بھی ہے تو بعد میں کر لے؟ دیکھیے بعد میں یہ صحت کا معاملہ ہے, یہ بعد تک شفٹ نہیں کیا جا سکتا, پوسٹ پون نہیں کیا جا سکتا, اس لیے ہم نے 4 دن دیے تھے ان کو تاکہ ان کے پاس ایمپل ٹائم ہو اپنا مائنڈ میک اپ کرنے میں. حکومت نے ایسا لگ رہا ہے انفارچونیٹلی کہ اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے, اور وہ فیل کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کی بات مان گئے اور ان سے ملاقات کروا دی جائے تو شاید یہ ان کی پولیٹیکل جو ہے شکست جو ہے اس کے طور کے اوپر مارکیٹ میں پرسیو کی جائے گی. لیکن ریاست کے معاملات اس طریقے سے اتنی کمائیگی کے ساتھ نہیں چل سکتے. ایک چھوٹی سی بات تھی کہ 1 آدھے گھنٹے کی ملاقات کروا دیجئے, بات چیت ہو جائے گی, مسئلہ حل ہو جائے گا. جو ایس سی او کا جو اجلاس ہے وہ بہت اہم ہے پاکستان کے لیے. there is nobody who's more sensitive about it than me, because میرا خود بھی تھنک ٹینک ہے, ہم لوگ یہ کام کرتے رہتے ہیں, ہم لوگ ڈائلاگس کرتے ہیں اور یہ ہونا چاہیے. تو اس لیے حکومت کو ڈبلی کیئرفل ہونا چاہیے تھا کہ وہ 4 دنوں میں اپنا سر اگر ملاقات نہیں ہوتی تو کیا یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ ڈی چوک میں ہوگا یا اسلام آباد کی حدود میں ہوگا, تاکہ ایس سی او جو ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو اور احتجاج بھی ہو جائے؟ دیکھیں وہ جو فیصلہ ہوا تھا اس دن وہ تو ڈی چوک میں گیا تھا, لیکن اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آج کے لیٹر پارٹ آف دی ایوننگ میں, اس کی بیسس کے اوپر آئی ایم شیور کہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی کا دوبارہ اجلاس ہوگا جس میں آئی تھنک کہ وہ فیصلے جو ہیں وہ حتمی فیصلے جو ہیں وہ کیے جائیں گے کہ کل کے دن میں کیا کرنا ہے. لیکن جو تیاری ہے پارٹی کی وہ بالکل ہے کل احتجاج کرنے کی, اس کے لیے ڈائریکٹیوز دیے جا چکے ہوئے ہیں اور لوگوں نے تیاری کی ہوئی ہے. اچھا یہ تو پھر یعنی آپ نے بڑی خبر دے دی کہ آپ اپنا تبدیل نہیں کریں گے ان کیس گورنمنٹ, حالانکہ اس کو مان لینے میں میرے خیال میں تو کوئی حرج نہیں تھا اور ایک ان ٹورڈ سچویشن سے اوائڈ ہم کر سکتے تھے, مگر حکومت کی جو مسئلے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں. مگر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, ایک اور بہت بڑا ایشو ہے اور وہ رؤف حسن صاحب وہ ہے آپ کی یہ جو ترمیم والا معاملہ ہے, اور اس پہ مولانا کی جو کچھ اور ڈیولپمنٹس آئی ہیں, کچھ پہ مانے ہیں کچھ پہ نہیں مانے. واٹ از یور سینس, یہ اس سے کیا اچیو کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ, کیونکہ وہ تو پھر طاقت اپنے ہاتھ سے بھی نکال رہے ہیں اگر ہم جو ہمارے پاس ڈیٹیلز آئی ہیں ان ترمیمات کی, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاضی صاحب یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جو آپ نے ریز کیا ہے. دیکھیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی پرسن اسپیسیفک یا ایک ایشو اسپیسیفک نہیں ہوتی ہے, اس کے لیے جو لارجر گڈ آف دا سوسائٹی اینڈ اسٹیٹ ہے وہ سامنے رکھا جاتا ہے. اگر آپ اس ہماری چیکرڈ ہسٹری رہی ہے ہماری ڈیموکریسی کی, لیکن اس کے باوجود اگر آپ پاسٹ میں نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں کہ ترامیم جو ہوئی ہیں کانسٹیٹیوشن میں اس کے لیے بہت سا وقت دیا جاتا ہے, ڈسکشنز ہوتی ہیں, ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں, تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, پارلیمنٹ کے اندر بحث ہوتی ہے, کمیٹیز میں بحث
ہوتی ہے, اس کے بعد فائنل ڈاکیومنٹ جو ہے جس کے اوپر اگر کنسنسس ہو جائے تو وہ پارلیمنٹ میں پریزنٹ کیا جاتا ہے اور اس کو اپروو کیا جاتا ہے. جس طریقے سے حکومت نے رات کے اندھیرے میں شب خون مارنے کی کوشش کی, جیسے انہوں نے الیکشن کے اوپر شب خون مارا تھا, بالکل ویسے ہی انہوں نے شب خون مارنے کی کوشش کی, لیکن ان کی بدقسمتی اور ہماری خوش قسمتی کہ وہ اپنے نمبرز جو تھے وہ پورے نہیں کر سکے. تو ابھی بھی یہ بیٹل جو ہے ایک قسم کی جو ہے لڑائی جو ہے وہ جاری ہے. میرے پاس تینوں اس وقت جو ڈرافٹس ہیں پیپلز پارٹی کا اور حکومت کا اور جے یو آئی کا, وہ میرے پاس موجود ہے. میں نے ذاتی طور کے اوپر ان ڈرافٹس کو اسٹڈی کیا ہے, اور جو بیسک جہاں جو کنٹینشس ایشو ہے اس وقت وہ ہے آئینی عدالت کا قیام. ہم اس کے بالکل حق میں نہیں ہیں, کیونکہ بیسیکلی جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے وہ کرنا چاہ رہی ہے کہ آئینی عدالت کو قائم کر کے اس کے اوپر اپنی پسند کے لوگوں کو اپوائنٹ کر کے یہ جو سپریم کورٹ جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے, جو کہ ریاست کا تیسرا ستون ہے, اس کو کمپلیٹلی اپنے تابع کر سکے. تو ہم اس کے صریحاً خلاف ہیں اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. حتی البسا کوشش کریں گے کہ یہ جو نمبرز پورے نہ کر سکیں. جے یو آئی کے ڈرافٹ میں جو انہوں نے ایک اچھا سجیشن دیا ہے, جس سلسلے میں ہماری ان سے کچھ 4-5 دن پہلے ملاقات بھی ہوئی تھی, جس ملاقات میں انہوں نے ہمیں بریف کیا تھا, وہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ نہ بنائی جائے. دیٹ مینس کہ ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم نہ کریٹ کیا جائے, بلکہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کے اندر رہتے ہوئے ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا جائے. اور وہ اس کی ضرورت بھی صرف بینچ کی ہے, کیونکہ تقریباً کوئی 65,000 مقدمے جو اس وقت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, جو پینڈنسی ہے, ان میں سے صرف 150 مقدمے ایسے ہیں. کنفیوژن چل رہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ خصوصی کمیٹی میں بیٹھتی ہے لیکن ہم اپنا مسودہ نہیں دیتی. تو کیا پی ٹی آئی ترمیم چاہتی نہیں ہے, یا وہ ترمیم چاہتی ہے جو پی ٹی آئی خود چاہے لیکن مسودہ ابھی تک نہیں دیا؟ دیکھیے, یہ بالکل ایک فضول قسم کا آبجیکشن ہے, کیونکہ ہم اس سلسلے میں جے یو آئی مولانا صاحب کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں. ان کے ساتھ ہماری بہت ساری میٹنگز ہوئی ہیں. ان کا مسودہ جو ہے, ہم اس کے ساتھ جو خاص کر یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے کا ہے, ہم اس کے ساتھ بالکل ایگری کرتے ہیں. لیکن وہ حکومت کی, پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی انسسٹنس ہے کہ وہ پیرلل جوڈیشل سسٹم بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کو اپنے بینیفٹ کے لیے ایکسپلائٹ کر سکیں. اس کے اوپر نہ مولانا صاحب راضی ہیں نہ ہی ہم راضی ہیں. تو یہ کہنا کہ جی ہم نے اپنا مسودہ نہیں دیا, ہمیں مسودہ ہم سے چاہتے ہیں تو مسودہ بھی دے دیں گے, لیکن ہم مولانا صاحب کے ساتھ جوائنٹلی اس سلسلے میں آپریٹ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ میں دوبارہ پروٹیسٹ کی طرف لے جاؤں گا. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہم سختی سے نپٹیں گے, اور وزارت داخلہ نے بھی خط لکھ دیا ہے کہ یہ جو غیر قانونی عمل ہو رہا ہے اس کو سختی سے نپٹا جائے. تو کیا آپ پروٹیسٹ کریں گے, وہاں سے سختی ہوگی؟ دیکھیے میرے بھائی, مجھے بتا دیجئے کہ پچھلے 2-2.25 سالوں میں کب سختی نہیں کی انہوں نے تو ڈائریکٹ بلٹس ماری ہوئی ہیں لوگوں کو. تو یہ کوئی انہونی بات تو نہیں ہے, کوئی نیا تو نہیں ہے جو یہ خواجہ صاحب تھریٹن کر رہے ہیں یا باقی لوگ تھریٹن کر رہے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ وہ فسطائی حکومت ہے, ہمیں پتا ہے کہ یہ ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں انہوں نے. ہم ان سے کوئی بہتر کی امید تو نہیں کرتے, لیکن یہ انا کا مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے, یہ انا کا مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اگر ہمارے لوگ آدھے گھنٹے کے لیے خان صاحب کو جا کے مل لیں گے تو اس سے کیا پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے؟ کیا عمارتیں گر جائیں گی, زلزلے آ جائیں گے, یا ان کی انا کی تسکین نہیں ہوگی؟ کیا چیز ہے مجھے بتائیے. آپ میں رؤف صاحب بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ سینس پریویل کرنی چاہیے. کل آپ یہاں بیٹھے ہیں, پتہ نہیں پرسوں وہاں کون بیٹھا ہوگا, تو آپ سیاستدان ہیں, تو میں تو آپ کی بات سے آئی سبسکرائب ٹو یور ویو آن دس.